لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء اشرف الانبیاء حبیب خدا خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا منبع رشد و ہدا پیکر صبر و رضا پیغمبر رب ارض و سما مصدر مہر و وفا احمد مجتبی میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن علی حاذل قیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، انسانی زندگی میں، انسانی تعلقات میں رکاوٹ بننے والے جو اعمال ہیں، ان کا ذکر ہم نے پچھلے کچھ جمعوں سے شروع کیا ہے کہ ایسے وہ کون سے اعمال ہیں جن کے اختیار کرنے سے انسان کے تعلقات، شاندار تعلقات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ یقیناً یہ انسان کے لیے ایک بڑا خوبصورت میسج ہے، ایک بڑا پیارا پیغام بھی ہے کہ اسے یہ بات بتا دی جائے کہ وہ انسانوں کے ساتھ اگر اپنے تعلقات کو اچھا کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور اسے یہ بات بھی سمجھا دی جائے کہ اگر تم یہ اچھے اعمال نہیں کرتے ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرے اعمال اختیار کرتے ہو تو تمہارے بنے بنائے تعلقات جو ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی اور انسان کو سمجھائے تو شاید اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ تیری بات صحیح نہیں ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن قربان جاؤں کہ انسان کو پیدا کرنے والا، اس کا خالق، اس کا کریٹر جو ہے وہ رب تعالیٰ جو ہے وہ خود انسان کو سکھا رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنے ورنہ تمہارے انسانوں کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں رہیں گے۔ تو یہاں پہ عہد استاد آداب زندگی جو سکھا رہا ہے وہ میرا اور آپ کا رب ہے، اور یہ بڑی پیاری صورت ہے سورہ الحجرات۔ اس کے ابتدا میں اللہ کے نبی کی ان کے ساتھ تعلقات اور ان کے آداب کی بات کی گئی ہے، اور اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے ہونے چاہیے، انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا ہے۔ آج کا یہ تیسرا خطبہ جمعہ ہے اور چوتھی ہم وہ بات سمجھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے۔ آیت کا آغاز دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم زیادہ بدگمانیاں کرنے سے بچا کرو۔ ان بعض الظن، بہت ساری جو بدگمانیاں ہوتی ہیں، اسم، وہ گناہ ہوتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور تم ایک دوسرے کی ٹو نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کے اندر سے خامیاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اب دیکھیے اس آیت میں اس آیت کا یہ والا حصہ ہی آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے اسی میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ اجتنبوا، اللہ کہتا ہے بچ جاؤ، اجتناب کرو، احتراز کرو اس بات سے، اجتناب کرو اس بات سے، بچ جاؤ اس کام سے، رک جاؤ اس عمل سے۔ وہ عمل کون سا ہے، وہ کام کون سا ہے؟ فرمایا کثیرا من الظن،
زن سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہت سارے جو زن ہوتے ہیں وہ انسان کو پریشان کرتے ہیں، اس کی ذات کو بھی اور اس کے تعلقات کو بھی، کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں ان بعض الظن اسم، بڑی ساری بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں، بڑے سارے زن ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے بہت بڑے اس کے لیے خسارے کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ فرما رہے ہیں زن جو ہوتا ہے یہ گناہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک ملتا جلتا کام ہوتا ہے، لیکن کام یہ دوسرا ہے، مختلف ہے لیکن ملتا جلتا ہے۔ آگے اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ٹو نہ لگایا کرو، ویک پوائنٹ تلاش کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان اگر کسی انسان کے متعلق بدگمانی کرتا ہے، میں آپ کو ذرا زن کی آسان سی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں کہ اللہ جس سے بچنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ زن کیسے کہتے کس کو ہیں؟ آپ کو کسی شخص نے آ کر یہ بات کہی کہ فلاں جو تمہارا بھائی، تمہارا دوست، تمہارا عزیز، تمہارا پیارا ہے، وہ تو اس طرح سے تمہارے متعلق بات کر رہا تھا، اور آپ نے تحقیق نہیں کی ہے، آپ اپنے دل میں ہی کہتے ہیں آہو مینوں پتا وہ انج دا ہی ہے، وہ کول ہی امید کی جا سکتی ہے۔ یعنی بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی تفشیش کے، بنا کسی سے بات کیے آپ اس کے متعلق برا خیال دل میں جان لیں، اپنی سوچ کو نیگیٹو کر لیں، اس کو زن کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حسن زن، ایک ہوتا ہے سوء زن۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سوء زن سے منع کرتے ہیں کہ برا کسی کے متعلق اپنے دل میں خیال نہ رکھو، نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ اس کو نہیں پالنا ہے۔ حسن زن کی اسلام میں اجازت ہے کہ آپ کسی مسلمان کے لیے، کسی پیارے بھائی دوست کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے اپنے دل میں اچھا گمان رکھیں کہ میرا فلاں بھائی، فلاں دوست، فلاں پیارا عزیز جو ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کرتا، وہ بڑا اچھا بندہ ہے، وہ میری تعریف ہی کرے گا، وہ میری جو نہ کسی کے سامنے میری تذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حسن زن ہے اور یہ جائز ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ لیکن کسی کے بارے میں برا خیال جان لینا، اپنے دل میں کسی کے بارے میں بری سوچ کو پیدا کر لینا، دماغ میں یہ بات بٹھا لینا، اللہ تعالیٰ اس بات سے منع کر رہے ہیں۔ اب یہ کام دیکھیے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بڑا چھوٹا سا یہ کام ہے، یہ بتانے والی بات ہے، ہاں یہ بہت بڑا کام ہے اگر بندہ اس کام میں لگ جائے تو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدظنی سے بچا کرو۔ برے گمان دل میں پالنے سے انسان کی اپنی صحت بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ جو بندہ ہر وقت نیگیٹو سوچتا ہے نا، بھائی اے ٹھیک نہیں ہو سکتا، میں نے بڑی ٹرائی کی ہے، یہ بندہ صحیح ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ آج کل ہماری کثرت جو عوام ہے، ہمارے معاشرے کی جو کثرت تعداد ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ایک عرصہ ہوا ہے پاکستان دے حالات صحیح نہیں ہو سکتے، ایتھوں دے لوگ صحیح ہو ہی نہیں سکتے۔ بھائی تمہارے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے جو تم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں، وہ جسے چاہے جب چاہے توبہ کی توفیق عطا کر، بندے کے بس میں تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں کثرت معاشرہ اس لت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ یقین جانیے بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے پرہیزگار جو لوگ ہیں، بڑے بڑے تقوی کے دعوے دار جو لوگ ہیں، وہ اس طرح کے اعمال کو دن رات ایسے سر انجام دیتے ہیں جیسے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، جیسے کوئی برا عمل نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ ان بعض الظن اسم، تمہاری کچھ بدگمانیاں، تمہارے کچھ بدظنیاں جو ہیں وہ تمہیں گناہ تک لے جاتی ہیں۔ ایک بندے کے اندر وہ بات ہے نہیں ہے، تم اس کے اوپر وہ بات ڈال دیتے ہو، یہی کام اگر کل قیامت کے دن اللہ نے تم سے پوچھا کہ یہ کام جو دنیا میں تم کر کے آئے ہو یہ تم نے کیسے کیا، کس کے کہنے پہ کیا، تو کیا جواب دے گے؟ کسی کے بارے میں برے خیالات کو دل میں پالنا، کسی کے بارے میں بدظنی پیدا کرنا، اگر کوئی انسان یہ کام کرتا ہے تو وہ عمل جس کے متعلق، جس انسان کے متعلق اس نے سوچا ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے، اس میں وہ بات نہ ہو تو اللہ کو کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے دعوے دار ہو تو بدظنی نہیں کرنی ہے، بدظنی برا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرا اس طرح سے بیان کیا ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ،
میں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے میرے امت کے لوگوں بدظنی سے بچا کرو۔ ایاکم والظن، میں نبی تمہیں کہتا ہوں کہ بچا کرو اس بات سے جو دل میں بدظنی برے خیالات پیدا کر لیتے ہو اپنے بھائیوں کے متعلق۔ فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی جو ہے یہ جھوٹ میں سے ایک بدترین جھوٹ ہے۔ یعنی بنا تحقیق کے، بنا تفشیش کے کسی بندے کے متعلق نیگیٹو رائے قائم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بدترین جھوٹ ہے۔ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس شخص میں یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو ہے کہ کسی کے اندر وہ برائی موجود ہے، ایک ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے اور آپ خود سے کہہ رہے ہیں ہاں وہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے، وہ اس طرح کے برے اعمال سر انجام دے سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح کا تبصرہ کرنے والے کو بتا دو کہ یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ تم نے صرف جھوٹ ہی نہیں بولا بلکہ بدترین جھوٹ بولا ہے اگر کسی کے متعلق برے خیالات کو اور ان کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے۔ یہ کام اتنا برا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدترین جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے بدظنی بھی نہیں کرنی ہے اور ساتھ میں وَلَا تَجَسَّسُوا، تم نے عیبوں کی ٹو بھی نہیں لگانی ہے، کسی کے ویک پوائنٹ کو تلاش کرنے کی جستجو میں بھی نہیں لگے رہنا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، تو یہاں پہ تو یہ کام جناب اس کو پہلی فرصت میں سر انجام دیا جاتا ہے، اسے تو کار خاص سمجھا جاتا ہے۔ ہاں جی لبو صحیح کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈو تاکہ انہوں اچھے طریقے نہ بلیک میل کیتا جا سکے۔ جی یہ بہت بڑا پھرتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح یہ کرتا کیا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، عیب نہیں تلاش کرنے ہیں، ویک پوائنٹس کو تلاش کرنے میں نہیں لگے رہنا ہے، بلکہ قربان جاؤں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر سبحان اللہ کیسی شاندار تربیت کی ہے اپنی امت کی میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو یہاں دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی بندے کے اندر عیب دیکھتا ہے، کوئی گناہ دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے، کوئی برا عمل کسی میں اسے نظر آ جاتا ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ عیب کسی بندے کے اندر ہے، کوئی بندہ گناہ کر رہا تھا، اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا تھا اور تم نے اسے دیکھ لیا ہے، اب تم کیا کرتے ہو؟ اس عیب کو، اس نقص کو، اس گناہ کو دیکھنے کے بعد خاموشی اختیار کرتے ہو، اس پہ پردہ ڈال دیتے ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص یہ کام کرتا ہے اسے خوشخبری سنا دو کہ من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی بندے کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ جرم ہے کسی کے اندر، دیکھا آپ نے اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی، ایک تو ہے کہ ہے نہیں کونوں ہی لا تو اپنی طرف سے لگا دو کسی کو، ہاں بھائی یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسا کر سکتا ہے، یہ تو ہے ظن، یہ بھی گناہ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک دوسرا ہے کہ آپ نے عیب دیکھا ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹو میں نہ لگے رہو کہ میں کوئی دیکھا صحیح، مجھے نظر آئے کوئی ویک پوائنٹ اور پھر میں اس کو لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کروں یا اس کی تذلیل کروں یا اس کا جو اس وقت جو لوگوں کے سامنے ایک امیج بنا ہوا ہے اس کو خراب کروں۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتے ہیں، لیکن فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عیب ہو اس پہ پردہ ڈالنا تمہیں دنیا و آخرت میں فائدہ دے گا۔ اب میں نے بھی دیکھنا اور آپ نے بھی دیکھنا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم عیبوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں یا اپنی طرف سے عیب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں بنا ہوا ہے سلسلہ، یہ آئیڈیوز آتی ہیں، ویڈیوز لیک ہوتی ہیں یا کسی کی کال کو جناب ٹریس کر کے اس کو ریکارڈ کر کے اس کو شیئر اور نشر کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، یہ سارا کچھ کیا ہے اصل میں؟
یہ اس انسان کی برائیوں کی تشہیر تو ہم کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا پیغام آتا ہے، یاد رکھیے، اس بات کو ذہنوں میں محفوظ کر کے لے جائیے کہ آپ کو پتا چلا فلاں پارٹی کا فلاں لیڈر ہے اور اس کا اس طرح سے ایک ویڈیو آئی ہے، یا اس کا جناب اس کی برائی کی کوئی آئیڈیو گندی گفتگو وہ کسی سے کر رہا ہے اور وہ اس وقت وائرل ہو چکی ہے، وہی آپ کو آپ کا کوئی دوست شیئر کرتا ہے، آپ اسے پکڑ کے آگے کسی دوست کو شیئر کرتے ہیں، آپ اس گناہ میں اتنے ہی مجرم ہیں جتنا اس کو بنانے والا اور اسے شیئر کرنے والا۔ یہاں تو چسکے لگا لگا کے جناب شیئر کیا جاتا ہے، سن سے ہی کی کرتا ہے، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہم پھر کہتے ہیں جناب ہم بڑے اچھے بندے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی جنت میں بھی جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والا ہے وہ یہ کام نہیں کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت ظن سے، کثرت بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اسم، بہت سارے جو گمان ہوتے ہیں، بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہ کے ضمن میں آتی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے عیبوں کی ٹو میں نہ لگے رہا کرو، اپنے آپ کو اس کام میں مگن نہ کرو۔ اس کے علاوہ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی برائی تمہیں نظر آ جاتی ہے تو اس پہ پردہ ڈالو۔ اب کسی شخص کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، اس بات کو مثال کے ساتھ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، پیارا ہے، محلے دار ہے، آپ کو اس کا کوئی گناہ کا کسی گناہ کا علم ہو جاتا ہے، آپ نے اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ میرے بھائی نے، دوست نے، میرے محلے دار نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، آپ اس کی تشہیر کرتے ہیں، دیکھیے ذرا اس سے آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے یا اس سے تعلقات ختم ہو جائیں گے؟ یقیناً ان تعلقات میں درار پیدا ہو جائے گی۔ وہ آپ کا محلے دار جو گناہ اس نے کیا اور آپ اس کو دیکھ کے تشہیر کریں گے تو یقیناً وہ آپ کا مخالف ہوگا، اور اگر یہی کام آپ اس کو دوسری طرف سے کرتے ہیں کہ آپ کو علم ہوا، آپ نے دیکھا، آپ نے اس کی اصلاح کے لیے اسے کہا کہ آپ نے یہ کام جو کیا یہ اچھا کام نہیں ہے، کسی اور سے آپ نے ذکر نہیں کیا، تو آپ کا یہ عمل یقیناً اس کی نظروں میں آپ کی عزت کو بڑھائے گا۔ یقیناً آپ کے اس کے ساتھ جو پہلے سے تعلقات ہیں وہ مزید مضبوط ہو جائیں گے، اچھے تعلقات ہوں گے، معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ یہی چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ آداب زندگی میں بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کام کوئی انسان کرتا ہے تو وہ معاشرے میں امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، عزت نہیں ہو سکتی اس کی۔ وہ معاشرہ شاندار معاشرہ ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے اعمال کرنے کی وجہ سے اس معاشرے میں لوگوں کے اندر جو اتفاق، اتحاد، محبت اور پیار کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی جگہ پہ نفرت، دشمنی اور عناد جیسے اعمال جو ہے وہ لوگوں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، میں نبی تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ شریر قسم کے، بدترین قسم کے، برے ترین لوگ دنیا میں کون سے ہیں جنہیں قیامت کے دن بدترین لوگوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ شامل کرے گا۔ دنیا میں برے ترین اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ وہ برا ترین کام کون سا ہے کہ دنیا میں بھی یہ برے لوگ ہیں، اور فرمایا عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں بھی یہ ان اعمال کی وجہ سے یہ قیامت کے دن برے ترین لوگوں میں شامل ہوں گے۔ پوچھا صحابہ اکرام نے وہ کون سے لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وداعۃ او ترکہ الناس لاتقاء فحشها، دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو لوگ یہ کام کریں گے قیامت کے دن برے ترین لوگ ہوں گے، اللہ انہیں شریر برے ترین لوگوں میں شامل کرے گا جو دنیا میں اس طرح سے رہتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جن کی زبان کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، جن کی گفتگو کا آغاز بھی بدزنی کے اوپر، عیبوں کی ٹو کے اوپر، اور ان کی محفلوں کا اختتام بھی اسی کام کے اوپر ہوتا ہوگا، جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بننے والے، لوگوں کی عیبوں کی ٹو لگانے والے ہوں گے۔ ہمیں قیامت کے دن یہ بدترین لوگ ہوں گے اللہ کے ہاں،
برے ترین لوگ ہوں گے یہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کی عیب جوئی کرنے والے، ان کے متعلق بدزنی کرنے والے اور ان کے متعلق دنیا میں غیبت اور چغلی کرنے والے لوگ ہوں گے، کہ لوگ ان کے ان اعمال کی وجہ سے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس کو اپنی محفل میں نہیں بٹھانا ہے، اس کے ساتھ تعلقات نہیں بنانے، کیونکہ یہ عیبوں کو تلاش کرنے والا ہے، بدزنی کرنے والا ہے، بد کلامی بد اخلاقی کرنے والا ہے، گندی فحش گفتگو کرنے والا ہے، لوگ اس کے اس زبان کے اعمال کی وجہ سے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن برا ترین بندہ ہو۔ اب دیکھیے اگر ہمارے تعلقات میں اضافہ ہے لوگوں کا یا کمی آ رہی ہے؟ کثرت معاشرہ، آج لوگ یقین مانی اس بات سے پریشان ہیں، ڈرتے ہیں لوگ تعلقات کو قائم کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں یہ سامنے والا بندہ کس طرح سے میرے ساتھ سلوک کرے۔ آج ہماری رشتہ داریاں جو ہیں ان میں کمی آ چکی ہے، لوگ ڈرتے ہیں کسی اجنبی کے ساتھ اپنی نئی رشتہ داری قائم کرنے کے لیے، کیونکہ پتہ نہیں یہ بندہ کس طرح کا نکل آئے۔ وہ ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ زبان کا ڈر ہوتا ہے، اس کے اعمال کا ڈر ہوتا ہے کہ بندہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے بدترین وہ بندہ ہے جس کے انداز گفتار سے، جس کی گفتگو سے، جس کے کلام سے، جس کے بات کرنے کے سٹائل سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ معاشرے میں بڑے سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بظاہراً بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، بظاہراً بڑی عمدہ گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ ان کے تعلقات جتنے کلوز ہوتے جاتے ہیں اتنے لوگ ان سے دور ہوتے جاتے ہیں، ان کے کلام کی وجہ سے، ان کی گفتگو کی وجہ سے۔ جب وہ ان کے اندر کی نیگیٹیوٹی باہر آتی ہے تو لوگ پھر ڈرتے ہیں اس ایسے شخص سے، پھر لوگ اس کے ساتھ تعلقات بناتے ہوئے بھی خوف کھاتے ہیں۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ دنیا کا بدترین وہ بندہ ہے قیامت کے دن ہوگا جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ اس طرح سے اپنا معاملہ کرتا ہے کہ لوگ اس سے کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے، اس سے بات کرتے ہوئے اس سے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا کہ دنیا میں دیکھنا ہے، اگر کسی برے ترین شخص کو دیکھنا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین شخص ہوگا، میں تمہیں اس کی نشانی بتا دیتا ہوں۔ کہ جس بندے کے اندر یہ عیب ہے، جس کے اندر یہ بیماری ہے، جس کے اندر یہ گناہ ہے، جس کو یہ لت لگ گئی ہے، دنیا میں تم دیکھ لو اگر جس کسی بندے کے اندر یہ عمل ہے تو وہ قیامت کے دن برا ترین شخص ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ اس شخص سے سخت نفرت کریں گے۔ پوچھا صحابہ اکرام نے کون سا بندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ان شر الناس ذو الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہہ وہؤلاء بوجہہ۔ میں قیامت کے دن برا ترین بدترین وہ بندہ ہوگا جو دو چہروں والا ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دو رخا سے کیا مطلب ہے؟ کہا الذی یأتی ہؤلاء بوجہہ، جب کسی بندے کے سامنے ہوتا ہے تو جناب تیرے جنہ تو چنگا بندہ ہی کوئی نہیں، او جناب آپ تو بہت شاندار بڑے اچھے بندے ہیں، آپ کے ساتھ میری دوستی ہے، میری آپ کے ساتھ رشتہ داری ہے، مجھے اس پہ بڑا گرو ہے، بڑا ناز ہے۔ جو ہی وہ بندہ اس کی محفل سے اس کے گھر سے گیا کہتا میں تے پاجی ایویں سکیاں کردا سا میں یہ جنہ ظالم بندہ ہی کوئی نہیں۔ دو چہروں والا بندہ، ایک بندے کے ساتھ اس کے سامنے گفتگو کوئی اور ہے، اس کی غیر موجودگی میں گفتگو کوئی اور ہے۔ ذرا دیکھیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا معاشرہ تو اللہ ماشاء اللہ ایسے کام ہی لگے ہیں، جھوٹی تعریف، جھوٹی گفتگو، جو کسی کے اندر خوبی نہیں ہے لیکن وہ مال و متاع میں ہم سے بڑا ہے، کونوں ہی پائی جانے ہیں۔ جناب آپ میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، آپ یہ بھی جناب آپ میں خوبی ہے، یہ بھی آپ کی جناب بہترین کام ہے، جبکہ اس میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں کسی کی ناحق ناجائز تعریف کرنے والا ایسا بدبخت ہے کہ زمین سے مٹی پکڑو، پوری مٹھی بھر کر اس کے منہ میں خاک ڈال دو کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ یہاں پہ کثرت معاشرہ اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، عہدہ لینے کے لیے، کہیں سے کوئی سیٹ لینے کے لیے جھوٹی تعریفیں اپنے لیڈروں کی جاتی ہیں۔ رشتہ داروں میں جس کے پاس مال و متاع کوئی اچھا ہے اس کو اپنی طرف سے خوبیاں دے دے کہ جناب اس کو اور بڑا کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ میرے تعلقات شاندار ہوں۔ نہیں بھی رشتہ داری تو پھر بھی قائم ہو جائے کیونکہ مالدار بندہ ہے، پلے سے اپنی طرف سے تعریفیں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا اس کے منہ میں خاک ڈالو جو یہ کام کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ جس کے دو چہرے ہیں،
سامنے کچھ اور ہے، اس کی غیر موجودگی میں کچھ اور ہے۔ اسے یہ بتا دو کہ دنیا میں نہیں، آخرت میں اللہ کے ہاں شاید لوگوں کو تمہاری اس حرکت کا پتہ نہ چلے، یہ جو اوور ایکٹنگ تم کر رہے ہو، سامنے کچھ اور ہو، غیر موجودگی میں کچھ اور ہو، دنیا میں شاید تمہارے اوپر پردہ پڑ جائے، قیامت کے دن اللہ تمہیں جب کھڑا کرے گا تو گندے ترین برے ترین لوگوں میں اللہ تمہارا شمار کرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو آپ کا رب آپ کو کہتا ہے کہ تم کثرت ظن سے، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کسی کے متعلق نیگیٹو سوچ دل میں دماغ میں نہ رکھا کرو۔ یہ تو آج کے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ ہر وقت منفی سوچتا ہے نا، وہ کبھی بھی صحت مند، تندرست اور خوشحال نہیں رہ سکتا ہے۔ یعنی آج کی میڈیکلی جو سرچ ہے، ریسرچ ہے، وہ بھی یہ بات بتاتی ہے کہ جو بندہ ہر وقت نیگیٹو سوچتا ہے، کچھ بندوں کا یہ کام ہوتا ہے جتنا مرضی اچھا کام کرے، جتنا مرضی صحیح کام کرے، انہیں ٹھیکہ لیا کہ جناب کیڑے کٹ کے چھڑنے۔ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم نے جناب اپریشیٹ نہیں کرنا، ہم سے ہوتی نہیں ہے تعریف کسی کی۔ جائز تعریف جو ہے وہ اتنی پیارا عمل ہے، اتنا اچھا عمل ہے کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے صحابہ کرام کی ان کی موجودگی میں، غیر موجودگی میں کیا کرتے تھے۔ جائز تعریف تو کرنی چاہیے، لیکن یہاں پہ جائز تعریف تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، اپنی طرف سے اچھا کام ہے، نظر بھی آتا ہے صحیح ہوا ہے، آپ کا کوئی متاحت ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جتنا کام میں نے اسے سونپا تھا اس نے اتنا کام اسی وقت پہ بالکل صحیح سر انجام دیا ہے، نہیں اینج نہیں، اینج ہونا چاہیے تھا۔ اس میں یہ والا جو مسئلہ، اب بھائی اس کو ٹھیک کر دے، اس طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں یہ برے ترین لوگ ہیں جو دو چہروں والے ہوتے ہیں، جو سامنے کچھ اور ہیں، تعریف کر دی جناب بہت بہترین آپ نے کام کیا ہے، وہ چلا گیا کہتے ہیں اینل بہتر میں کر سکتا سا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ برا ترین بندہ ہے، یہ گندہ ترین آدمی ہے، اللہ کے ہاں یہ بندہ اچھا نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا انجام برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں کہ اگر یہ کام کوئی بھی شخص کرتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں انسانوں کے معاشرے میں رہنا چاہتا ہوں، اگر یہ کام کرتا ہے کسی بندے کے ساتھ، نہ تو اس کی بن سکتی ہے نہ اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ گن گن کر اعمال بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے، فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اب یہاں پہ آپ نے گنتے جائیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام کاموں سے اپنی امت کو منع کیا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں جس بندے کے اندر یہ بیماری موجود ہے، یہ اعمال موجود ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک بھی عمل موجود ہے، وہ یہاں دنیا میں ایک بہت بڑے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ وہ دن رات اللہ کے ہاں اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہا ہے۔ کون سے اعمال بتائے؟ فرمایا ایاکم والظن، اے میری امت کے لوگوں بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کے متعلق نیگیٹو سوچ، نیگیٹو گفتگو کا اظہار کرنے سے اپنے آپ کو روکو۔ فرمایا فإن الظن اکذب الحدیث، بڑی ساری بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ ولا تحسسوا، عیبوں کی ٹو میں نہ لگا رہا کرو۔ اللہ کہتے ہیں ولا تجسسوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ولا تجسسوا، الفاظ سیم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی الفاظ جو قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ عیبوں کی ٹو میں نہیں لگنا ہے، کسی شخص کا ویک پوائنٹ تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف عمل نہیں کرنا ہے۔ ولا تحسسوا، اور لوگوں کے اندر سے ان کے اندر سے بدگمانی کے ساتھ ساتھ ان کے وہ اعمال جو ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے اگر کسی کے اندر برا عمل موجود ہے۔ ولا تحاسدوا، کسی سے حسد نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام گن گن کر بتا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ فرمایا آگے ولا تدابروا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی شخص کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا، نہ حق کسی کی تذلیل نہیں کرنی، کسی کی تحقیر نہیں کرنی۔ ولا تباغضوا، کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھے۔ یہ سارے کبھی اعمال بتانے کے بعد کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ زندگی ایسے گزارو جیسے بھائی بھائی کے ساتھ گزارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلامی معاشرے کو خوبصورت کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے یہ تمام کے تمام اعمال گن گن کر بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس معاشرے میں یہ اعمال ہوں گے، جو جیسا چاہے کرے، وہاں پہ امن نہیں ہو سکتا ہے، وہاں پہ تعلقات بہترین نہیں ہو سکتے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہاں یہ جو بتائے گئے اعمال ہیں، ان میں سے ایک دو نہیں، اللہ تعالی ہم کی حفاظت فرمائے، سارے کے سارے ہم کر رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے ایبوں کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں، بغیر کسی وجہ کے کسی کے متعلق بدگمانیاں پیدا کیے ہوئے ہیں، بغیر کسی وجہ سے کسی کے اندر سے ہم جناب اس کے متعلق اس کے لیے حسد اپنے دل میں پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں کچھ غرض نہیں، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ایسے ہی ہم اس کے ساتھ بغض رکھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، مسلمان جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اس کے عیبوں کی ٹو میں نہیں لگا رہتا ہے، وہ اس کے متعلق حسد نہیں کرتا ہے، اس کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یہ میں تم پہ حرام کرتا ہوں، تم پہ یہ بات حرام ہے کہ تم کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض رکھو، لیکن یہاں یہ کام شوق کے ساتھ کیا جاتا ہے اور بغیر کسی مفاد کے کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ گناہ کبیرہ میں ہے، جو شخص یہ کام کرتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کو ناراض کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اور آخرت بھی اپنی دونوں برباد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے اس خطبہ میں یہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر یہ بیماریاں میرے اندر آپ کے اندر ہیں تو اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالی ہمیں ان بیماریوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی کسی شخص کے متعلق نیگیٹو سوچ قائم نہ کریں، اگر آپ کے سامنے بات آتی ہے آپ اس کی تحقیق کریں، یہی اللہ کے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اصلاح کا ایک بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، میں ایک مومن کے لیے ایسے ہے جیسے آئینہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کیسی پیاری اگزامپل دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے، اور آپ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیے، آپ کے چہرے کے اوپر اگر کوئی چیز لگی ہے یا کہیں پہ کوئی دانہ نکلا ہے، اس کا کوئی نشان ہے، تو وہ چیخ کے آپ کو نہیں بتاتا، بڑی خاموشی کے ساتھ کہتا ہے یہ رائٹ طرف دیکھیے، آپ کے چہرے کے اوپر یہ چیز لگی ہے، اسے صاف کر لیجیے۔ وہ آئینہ بڑی خاموشی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کا یہ دانہ جو ہے اس کا علاج کروائیے، یہ آپ کے چہرے کے اوپر اچھا نہیں لگ رہا۔ محلے والوں کو وہ بلا کر ڈھول بجا کر اس کی تشہیر نہیں کرتا، خاموشی کے ساتھ آئینہ آپ کو بتاتا ہے۔ میں یہ ایک مومن کے لیے معاملہ ہے، اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے، کوئی نقص دیکھتا ہے تو وہ اس کی تشہیر نہیں کرتا۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہے، تشہیر نہیں خالی کرتے، اپنی طرف سے دو چار لگا کے اس کو جناب اور بہتر کر کے اس کی مزید بدنامی کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جیسا آئینہ خاموشی سے بتاتا ہے ویسے ایک مومن کے لائق ہے، اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو خاموشی کے ساتھ اسے ہی آگاہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر نہ کرے۔ یہ کام کرنے والا اچھا انسان نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا المسلم، میں بتاتا ہوں تمہیں صحیح مسلمان کون ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، میں اصل مسلمان وہ ہے جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، مسلمان سر تسلیم کرنے والا، اللہ رب العالمین کا صحیح فرما بردار بندہ، کامل ایمان والا بندہ وہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اب یہ جتنی برائیاں زبان کے ساتھ کی جاتی ہیں، کسی بھی مسلمان کے متعلق جو حسد کیا جاتا ہے، بغض کیا جاتا ہے، دل کے اندر جو بدگمانیاں ہیں ان کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی غیبت چغلی کی جاتی ہے، ان کے اوپر بہتان اور الزام تراشی لگائی جاتی ہے، یہ سارا کچھ زبان سے کرنے والے برے اعمال اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔
وہ صحیح معنوں میں ابھی مسلمان نہیں بنا، لیکن یقین مانیے کہ بڑے سارے نیک لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو دعویٰ نیکی کرتے ہیں، نمازی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہماری مساجد میں کبھی غور کر کے دیکھیں، یہ کل پرسوں کی بات ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہماری مسجد کے ایک شخص نے کہا جی فلاں شخص کو آپ جانتے ہیں؟ میں کہا جی بالکل جانتا ہوں۔ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ فلاں معاملے میں ہمارا اختلاف ہوا تھا، وہ اختلاف جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن جو بات میں آپ کو بتانے لگوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اگر کبھی میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو وہ جگہ کو بدل کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، لیکن نماز اسی صف میں اسی مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اور بغض کا عالم یہ ہے، دل میں نفرت کا عالم یہ ہے، دل اتنا گندا ہے، زبان کہتی ہے سبحان ربی الاعلی، من اتنا گندا ہے کہ اسی کے رب میں کھڑے ہو کے اسی کے بندے کے ساتھ نفرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یاد رکھیے، اللہ مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مسلمان کسی مسلمان سے ناحق سے مراد یہاں پہ شرعی عذر ہے کہ کسی کے اندر کوئی گناہ دیکھا، آپ نے اسے سمجھایا، وہ باز نہیں آیا، اس گناہ کے اوپر اس لت میں ابھی بھی لگا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کسی کے ساتھ نفرت کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ناراضگی کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا ناحق یعنی دنیاوی کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مفاد کے لیے کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے والے کو بتا دو کہ جتنے مرضی اچھے کام کرو ان 3 دنوں میں اللہ کے ہاں تمہیں ایک کا بھی اجر و ثواب نہیں دیا جائے۔ ہفتے میں 2 دن انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، سوموار اور جمعرات کو، لیکن جو ناحق کسی مسلمان سے ناراض ہے، اس کے لیے دل میں بغض لیے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس نے جتنے بھی یہ کام کیے ان 3 دنوں میں، اچھے اعمال جتنے بھی کیے، نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، تسبیح کی ہے، صدقات و خیرات کیا ہے، کسی ایک کا بھی اسے اجر نہیں دیا جائے گا جب تک اس بھائی کے ساتھ سلو نہیں کر لیتا۔ لیکن یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں بات، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اس کا مطلب یہی بنتا ہے حدیث کے مطابق، آپ جب کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو حقیقت میں آپ اپنی دائیں طرف والوں کو یہ بات کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دائیں سائڈ والوں تم سارے کے سارے میرے شر سے محفوظ ہو، میں تم سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تم پہ سلامتی کی برکھا نازل کرے۔ جب آپ اپنی بائیں طرف یہ بات کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہیں اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں تمہاری چغلی نہیں کروں گا، تمہاری غیبت نہیں کروں گا، تمہارے متعلق جھوٹ نہیں بولوں گا، تمہارے عیبوں کو تلاش نہیں کروں گا، تمہارے متعلق دل میں حسد پیدا نہیں کروں گا، تمہارے متعلق بغض نہیں رکھوں گا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس بات کی تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم پہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بارہ بس دیکھتے ہیں پھر تمہارے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے۔ ایک دفعہ میری دار تھلے آتے ویک میں تیرا بناندہ کی کثرت میں معاشرے میں یہ بیماریاں موجود ہیں، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ مساجد میں نماز پڑھنے والے ایک ہی صف کے نمازی ہیں، ایک ہی مسجد کے نمازی ہیں، ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں، لیکن دل اتنے گندے ہیں کہ اسی مسجد میں رہ کر اسی مسجد کے نمازیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ کام یاد رکھیں عبادات کے اندر رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، اگر ایمان والوں کے متعلق دل گندا ہے، دل میں برے خیالات ہیں، برے جذبات ہیں، تو یاد رکھیے زندگی کبھی پرسکون نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، میں رب تمہیں کہتا ہوں کثرت کے ساتھ بدگمانی جو ہے اس سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، بہت ساری بدگمانیاں، بہت ساری نیگیٹو تمہاری سوچیں جو ہیں وہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ولا تجسسوا، میں رب تمہیں کہتا ہوں اگر اچھے ہو، ایمان والے ہو، ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو کسی کی عیب جوئی نہ کیا کرو، کسی کے عیبوں کو تلاش کرنے کی ٹو میں نہ لگا کرو، یہ کام کرنے والا اچھا نہیں ہے، یہ کام کرنے والا مومن نہیں ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اچھائی اختیار کرنے کی، اچھائی کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ اچھے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، میں نے کبھی کسی کے متعلق برا نہیں سوچا ہے، لیکن لوگ میرے متعلق برائی کرتے ہیں، گارنٹی رسول اللہ کی سن لیجئے، کہا اگر آپ اچھے ہو، اچھا
سوچتے ہو، اچھا بولتے ہو، لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتے ہو، لوگ تمہارے متعلق شر سوچتے ہیں، شر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تمہاری تذلیل کی خواہش رکھتے ہیں، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری اچھائی والی سوچ کی وجہ سے، اچھائی والے اعمال کی وجہ سے اللہ ان برے لوگوں سے تمہاری حفاظت اس طرح سے کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں سے 2 فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے اس میرے بندے کی دائیں اور بائیں سائڈ پہ اس کے سیکورٹی گارڈ بن کر کھڑے ہو جاؤ، جو اس کے متعلق برا سوچتا ہے، جو اس کے متعلق برا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے راستے میں میرے فرشتوں تم نے رکاوٹ کھڑی کرنی ہے۔ اللہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو اچھائی کے راستے پہ لائیے، اپنی سوچوں کو پاک کیجئے۔ بڑا نیگیٹو پھیلا لیا، کچھ حصے میں نہیں آیا ہے، کچھ پازیٹو بھی سوچئے، کچھ پازیٹو بھی کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔